میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے اور ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اس بیان میں شریک رہوں گا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ، اس بیان میں ہم قرآن پاک کی آیات، اس کا ترجمہ و تفسیر اور ضمن میں بزرگوں کے کچھ ارشادات، علماء کی کچھ تحریرات کا خلاصہ سنتے ہیں۔ آج کی جو آیت مبارکہ ہے وہ ہے پارہ 27 اور سورہ حدید آیت نمبر 28۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آسان ترجمہ قرآن، کنز العرفان۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو وہ اپنی رحمت کے 2 حصے تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے ایک ایسا نور کر دے گا جس کے ذریعے تم چلو گے، اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ہم نے آیت نمبر 28 سورہ حدید یہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت کا کچھ خلاصہ سمجھیے، اور پھر اس آیت کی روشنی میں ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی شان سنیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو 2 حکم دیے۔ فرمایا اتقوا اللہ، یعنی اللہ سے ڈرو، اور دوسرے نمبر پر فرمایا آمنوا برسولہ، یعنی اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اب یہ بڑی انوکھی بات ہے، بات ہو رہی ہے ایمان والوں کے ساتھ،
اور ایمان والا کہتے ہی اسے ہیں جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہو، آپ کو نبی اور رسول مانتا ہو۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا اسے تو غیر مسلم کہتے ہیں۔ لیکن اس جگہ جو قرآن پاک کا اسلوب ہے، اور یہ باتیں ساری تفاسیر پڑھنے سے ملتی ہیں، اور عاشقان رسول علماء کی جو تفاسیر ہیں اس کو جب ہم پڑھیں گے تو یہ تھوڑی سی ایک خوبصورت انداز کی باتیں وہاں ملیں گی ہم کو۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا اسلوب بڑا نرالا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ پاک کے رسول آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اب جو ہیں ہی ایمان والے وہ تو پہلے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوں گے، پھر انہیں دوبارہ ایمان لینے کا حکم دینے کا کیا معنی؟ اب اس کا حل سنیے، بڑی ایمان افروز بات ہے۔ بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہلے جتنے نبی تشریف لائے ان پر ایمان لانے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے میں بڑا فرق ہے۔ مثلا پہلے کسی نبی علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مان سکتے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی ماننا ضروری ہے۔ پہلے کسی نبی علیہ السلام کو آخری نبی مان لیا تو یہ کفر ہوگا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر آخری نبی نہ مانا تو کفر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے تو آپ کو امام الانبیاء بھی ماننا ہوگا۔ پہلے کے نبیوں کو یہ لقب امام الانبیاء نہیں ملا، نہیں دیا گیا۔ سب کے سب انبیاء علیہ السلام میں صرف ایک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے جنہیں صاحب لولاک کا خطاب عطا ہوا۔ اللہ پاک نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا ہی نہ فرماتا۔ جبھی تو عاشقان رسول کہتے ہیں نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ صرف محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہیں قرب خاص عطا کیا گیا، یہی وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اس دنیا میں جاگتی آنکھوں سے رب تعالیٰ کا دیدار عطا ہوا۔ یہ صرف محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو قیامت والے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہوں گے، اور آپ ہی کی شفاعت سب سے پہلے سنی جائے گی۔ ہمارے پیارے نبی ہی وہ محبوب ہستی ہیں جن کو مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ ہمارے نبی ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ بلند رتبہ ہیں کہ سب اگلے پچھلے ہی آپ ہی کی حمد و ثنا کریں گے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو وہ عظمت و شان عطا کی جائے گی کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولیں گے۔ پہلے کے نبیوں کی شانیں یقیناً بہت اونچی ہیں، اتنی اونچی ہیں کہ انسانی عقل ان کو جان ہی نہیں سکتی۔ البتہ نبیوں میں جو شانیں محبوب علیہ السلام کو عطا ہوئیں وہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوئیں۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ وہ امام
صفے انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے تو آپ کی ان سب سے اعلیٰ اور جدا شانوں کے ساتھ ایمان لانا ہے۔ لہذا آپ کی جلالت شان اور عظیم عزت و مرتبہ کو بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا آمنوا برسولہ، کہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو اللہ پاک پر ایمان لے آئے، اللہ پاک کی کتابوں پر بھی ایمان لے آئے، سارے رسولوں نبیوں پر بھی ایمان لے آئے، اب ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام شانوں کے ساتھ رسول مان لو جو ہم نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے، کتنی پیاری بات ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تمام شانیں جو رب تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، ان سب پر ایمان رکھنا، ان سب کو دل و جان سے ماننا ضروری ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو عاشقوں کے امام ہیں، ان کا جب قلم چلا تو یوں ہی تھوڑی لکھا ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ۔ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو دو حکم دیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو جو ان دونوں احکام پر پورا عمل کرے اسے کیا ملے گا؟ اس جگہ تین انعامات کا ذکر ہے۔ فرمایا یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ اپنی رحمت کے دو حصے تمہیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی رحمت کا تو ایک چھینٹا ہی ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ پاک کی ایک ہی رحمت مل جائے تو ہمیں دونوں جہاں کے لیے کافی ہوگی، تو دو رحمتیں نہیں بلکہ رحمت الہی سے دگنا حصہ نصیب ہو جائے، پھر کیا شان ہوگی کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے اکترا بخشے مینو کم بن جائے میرا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مچلا ہے رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے۔ اے گناہگار، تو نے ضد کی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے پر امید تھا، ان کی رحمت کے بل پر تو نے اپنے جرموں کی ایسی تعویلیں پیش کی کہ ان کو نیکیوں سے بدل دیا گیا ہے۔ تو پھر کیا فرمایا؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور وہ تمہارے لیے ایک ایسا نور کر دے گا جس کے ذریعے تم چلو گے۔ اور تیسرا انعام وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ تمہیں بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، غور کریں، یہاں دیکھیے کہ بندہ صاحب ایمان ہو، تقوی والا ہو، سب سے اہم بات کہ صحیح معنوں میں سچا عاشق رسول ہو،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام شانوں کو دل و جان سے مانتا ہو، اللہ پاک نے واضح اور صاف لفظوں میں فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور وہ تمہارے لیے ایک ایسا نور کر دے گا جس کے ذریعے تم چلو گے. یعنی اللہ پاک اپنے بندے کو ایسا نور عطا فرما دیتا ہے. تو پتہ چلا کہ جو نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے ایمان کی رسی کے ساتھ بن جاتا ہے، نور کا فیضان اسے بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ حضرت جبھی تو لکھتے ہیں نا کہ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے، کیا اس میں توڑا نور کا. تو سوچنے کی بات ہے کہ ایمان والے کو جو نور عطا کیا جاتا ہے یہ کہاں جاتا ہے؟ مثلا یہ نور اس کے گھر میں رکھ دیا جاتا ہے جہاں وہ عبادت کرتا ہے، اس جگہ رکھ دیا جاتا ہے. کہاں ہوتا ہے یہ نور؟ فرمایا تمشون بہ، ترجمہ کنز العرفان، جس کے ذریعے تم چلو گے. یعنی یہ نور بندے کو عطا کر دیا جاتا ہے. بندہ بازار میں ہوتا ہے وہ نور اس کے ساتھ بازار میں ہوتا ہے، بندہ گھر میں ہوتا ہے وہ نور بھی اس کے ساتھ گھر میں ہوتا ہے، بندہ گلی میں ہوتا ہے وہ نور بھی گلی میں ہوتا ہے، بندہ مسجد میں ہے وہ نور بھی مسجد میں ہے. جہاں جہاں وہ بندہ جاتا ہے نور بھی اس کے ساتھ چلتا جاتا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت سبحان اللہ، آپ کے بارے میں کتابوں میں علماء نے لکھا ہے 1878 عیسوی کی بات ہے اور آج 2025 ہے. اعلیٰ حضرت پہلی مرتبہ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، حاضر ہوئے وہاں پر. اس وقت آپ کی عمر مبارک سے 22 سال تھی. نماز مغرب کا وقت تھا. مفتی حرم شیخ محمد حسین بن صالح مکی رحمت اللہ علیہ کی نگاہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے چہرے مبارک پر پڑی اور وہیں ٹھہر گئی. کتنی دیر تک آپ چہرے رضا کو بغور دیکھتے رہے. اب اٹھ کر قریب آئے، اعلیٰ حضرت کو سر سے پاؤں تک بغور دیکھا، ہاتھ پکڑ کر فرمایا انی لاجد نور اللہ من ھذا الجبین، میں ان کی پیشانی میں نور الہی کا فیضان دیکھ رہا ہوں. جب ہی لکھا ہے نا کہ جلوہ نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اچھا اب ایک سوال ہوتا ہے، اللہ پاک بندے کو نور عطا فرماتا ہے، یہ نور کتنا ہوتا ہے؟ یہ کہاں رکھا جاتا ہے؟ دل میں رکھا جاتا ہے، آنکھوں میں، پیشانی پہ، چہرے پر؟ یہ نور کہاں ہوتا ہے؟ حدیث پاک سنیے. اللہ کے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حملۃ القرآن، یعنی اہل قرآن، یعنی وہ بندہ جو قرآن یاد کرے، اسے پڑھے، اسے سمجھے، اس کو عمل کرے، اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ فرمایا رحمت انہیں پوری طرح ڈھانپ لیتی ہے. نور الہی انہیں یوں پہنایا جاتا ہے جیسے لباس پہنتے ہیں. اللہ اکبر، کیا شان ہے! پتہ چلا کہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولیاء کرام کے ہاتھوں، بازوؤں کو، سر، چہرے اور سینے کو، غرض سر سے پاؤں تک ان کے پورے وجود کو نور سے ڈھانپ دیا جاتا ہے. ان کا سراپا مبارک نورانی ہو جاتا ہے. اب حالت یہ ہوتی ہے یہ ہاتھ اٹھائیں تو نور الہی کی تجلی ان کے ہاتھ سے چھوٹتی ہے. ان کی مقدس زبانوں سے الفاظ نہیں، نور الہی کی پھوار نکلتی ہے. آنکھ اٹھائیں تو اس سے بھی نور ہدایت کی تجلیات پھوٹتی ہیں. ایسی تھوڑی کہتے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اب کوئی نظروں میں آئے تو صحیح، آئے تو صحیح، بیٹھے تو صحیح، تصور تو باندھے، پھر دیکھیں کیسی نگاہ ہوتی ہے. تو یہ سرکار اعلیٰ حضرت، اور یہ جن ہستی کا اس آیتوں کے تحت ہم تذکرہ سن رہے ہیں، جی ہاں یہ اعلیٰ حضرت ہیں. اور ان کی شان کیا ہے؟ تو یہ وہ عظیم ہستی ہیں
جو وقت کے مجدد اعظم، مفسر اعظم، محدث اعظم، عاشقوں کے امام، علماء کے امام، مفتیوں کے امام، عظیم عاشق رسول، ولی کامل، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان ہیں۔ آپ 10 شوال کو پیدا ہوئے 1272 سنہ ہجری، اور 14 جون 1856 عیسوی میں ہند کے شہر بریلی میں، اور آپ دینی علمی گھرانے سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ کا نام محمد ہے، جبکہ آپ کے دادا آپ کو احمد رضا کہہ کر پکارتے تھے، بعد میں اسی نام سے مشہور ہوئے 4 سال کی عمر میں۔ اب دیکھیں، جس ہستی کو امیر اہل سنت اپنی کسی گفتگو میں جن کا تذکرہ کیے بغیر نہیں رہتے، آج الحمدللہ وہ کون سا عاشق رسول ہے جس کے گھر میں سرکار اعلیٰ حضرت کا کنز ایمان نہ ہو؟ الحمدللہ ان کی کتابیں رکھنے والے، ان کو بشارتیں ہوئیں کہ آپ ان کی کتابیں اپنے گھر میں رکھیں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں آپ کے بچے علماء بنیں گے۔ الحمدللہ ان کے عشق و محبت، ان کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کریں، دیکھیں آپ کا ایمان کیسا قوی ہوتا ہے۔ یہ وہ ہستی جنہوں نے صرف 4 سال کی عمر میں ناظرہ ختم کیا، 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں دینی تعلیم مکمل کر کے پہلا فتویٰ لکھا، اور اندازاً 70 سے زائد علوم پر کم و بیش 1000 کتابیں لکھی۔ قرآن کریم کا ترجمہ قرآن کنز ایمان، فتاوی رضویہ، ہدایت بخشش آپ کے علمی اور ادبی شاہکار ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے 2 مرتبہ حج کی سعادت حاصل کی۔ دوسری بار جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر حاضر ہوئے، اب دیکھیں محبوب اور محب ان کے درمیان کیا تعلق ہوتا ہے۔ اب دل میں حسرت پیدا ہوئی کہ سر کی آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے میں اللہ کے نبی کی زیارت کروں گا، اور سرکار نے جاگتی آنکھوں سے اپنے دیدار سے نوازا۔ تقوی پرہیزگاری اس قدر تھی کہ نہ صرف فرائض و واجبات کے سختی سے پابند تھے، بلکہ سنن و نوافل مستحبات کو بھی نہ چھوڑتے، کم کھاتے کم سوتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ 25 صفر شریف 1340 28 اکتوبر 1921 جمعہ کے دن اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کا مزار شریف بریلی میں ہے، اور 25 صفر کو دنیا بھر میں آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ تو اب ان آیات کے تحت ہم سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی عظمت و شان کے چند ایک باتیں سنیں گے، جس میں ایک بات میں نے عرض کی کہ مفتی حرم نے آپ کے چہرے کو دیکھ کر اپنے تاثرات کا اظہار کیا، اور مزید 1329 ہجری 1907 عیسوی کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علامہ شاہ وسیع احمد محدث سورتی رحمت اللہ علیہ کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اب اس دوران سید فرزند علی صاحب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے ملنے آئے۔ اب سید صاحب نے چہرے سے داڑھی مونڈی ہوئی تھی، کٹی ہوئی تھی آپ کی داڑھی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دیر تک گہری نظروں سے سید صاحب کے چہرے کو دیکھتے رہے، کچھ کہا نہیں۔ سید صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کی نگاہوں نے مجھے پسینہ پسینہ کر دیا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک سچے عاشق رسول مجھے داڑھی رکھنے کی خاموش ہدایت فرما رہے ہیں۔ کہہ رہے الحمدللہ مجھے ہدایت مل گئی اور میں نے داڑھی منڈانے سے توبہ کر لی۔ اللہ، یہ ہے اس تجلی نور کا فیضان جس کا ہم سن رہے ہیں نا، کہ جن کو بطور لباس پہنایا جاتا ہے۔ یہ نیک بخت آنکھ بھر کر دیکھ لیں تو نیکی اور ہدایت کا بیج دلوں میں بو دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ مولانا شاہ وسیع احمد محدث سورتی رحمت اللہ علیہ کیا تشریف لے گئے۔ ایک پاگل نوجوان آپ کی خدمت میں لایا گیا، اس کے رشتہ داروں نے اسے رسیوں سے باندھا ہوا تھا۔ کہنے لگے حضور کچھ ماہ سے یہ پاگل ہو گیا ہے، ہزاروں علاج کیے مگر فائدہ نہیں ہوا، ہم بڑی امید کے ساتھ حضور آپ کی خدمت میں لائے ہیں، تمام گھر والے بہت پریشان ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ تمام واقعات سننے کے بعد چند منٹ اس دیوانے کی طرف بغور دیکھتے رہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ نگاہوں سے اس کا مرض کھینچ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی نگاہ ڈالتے ہی اس کے مرض میں افاقہ شروع ہو گیا، تھوڑی دیر میں وہ اس جگہ بے حس و حرکت وہ گر پڑا،
आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसके रिश्तेदारों से फरमाया, अब ये ठीक है, रस्सियां खोल दो और घर ले जाओ। ये है वो फैजान जो रब ताला ने उन्हें अता फरमाया, और ये है अल्लाह वालों की शान। बाद लोग ऐसी करामात पर एतराज करते हैं कि ये कैसे हो सकता है, तो अभी हमने सुना ना, कुरान पाक में फरमाया वयजअल लकुम नूरन तमशूना बिही, वो तुम्हारे लिए एक ऐसा नूर कर देगा जिसके जरिए तुम चलोगे। यानी जो अल्लाह वाले हैं, कामिल ईमान वाले हैं, सच्चे पक्के आशिकाने रसूल हैं, तकवा वाले हैं, परहेजगार हैं, रब्बे करीम ताजे करामत उन्हें अता फरमाता है, और अल्लाह पाक उनको नूरुन अला नूर कर देता है, नूर से उन्हें ढांप दिया जाता है। अब उनकी ज़बाने पार से निकला हुआ एक एक लफ्ज, उनकी आंखों से निकलने वाली शुआएं, उनके हाथों की कुव्वत, कानों की समात, सभी उस नूरे ईमान का मजहर होता है। और यही वजह है कि उनकी जबान में वो तासीर रख दी जाती है जो आम लोगों को अता ही नहीं होती है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, फिर गौर से सुने, अल्लाह पाक ने फरमाया वयजअल लकुम नूरन तमशूना बिही, और वो तुम्हारे लिए एक ऐसा नूर कर देगा जिसके जरिए तुम चलोगे। इस आयत में नूर का माना हिदायत भी है, यानी अल्लाह पाक अपने वलियों को, खास बंदों को ऐसा नूर अता फरमाता है कि ये जहां चले जाते हैं वहां हिदायतों की रोशनी फैला देते हैं। कहते आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपको अल्लाह पाक ने हिदायतों का मीनार बनाया था। एक मरतबा आला हज़रत अपनी मस्जिद से नमाज पढ़कर तशरीफ ला रहे थे, गली में एक जादूगर कच्चे धागे से पानी का बर्तन उठाने का करतब दिखा रहा था। अब लोग इर्द गिर्द हुजूम लगा हुआ था, और ऐसे मौके पर मना फरमाते हैं उलमा, इस तरह हुजूम नहीं करना चाहिए। आला हज़रत को जब इल्म हुआ, आप तशरीफ ले गए वहां पर, फरमाए इसके अलावा भी कुछ उठा लोगे या यही करतब आता है? इन्होंने कहा आप लाइए, क्या चीज आपके पास है, मैं उसको भी उठा देता हूं। आला हज़रत ने अपने जूते को अपने पांव से निकालते फरमाए लो इसको उठाओ। अब वो उठाना तो दूर की बात रही, वो हिला भी नहीं सका। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया कि अच्छा बर्तन ही उठाकर अब दिखा दो। अब जो उसने बर्तन को उठाना शुरू किया, जो पहले सबको उठा कर दिखा रहा था, अब वो बर्तन भी ना उठा सका। वो जादूगर आप अलैहिर्रहमा के कदमों पर गिर पड़ा और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। तूने बातिल को मिटाया है इमाम अहमद रजा, दीन का डंका बजाया है इमाम अहमद रजा। तो ऐसे ही थोड़ी हमारे बुजुर्ग जो है वो हमें इनके पीछे चलने का कहते हैं कि ये वो हैं कि जो इनकी किताबों पढ़े तो सही ना, को आए तो सही, खाली किसी की सुनी सुनाई बातों पर आप और हम ऐसे जहन बना ले। अरे आप अंदाजा लगाए कि दुनियावी लिहाज से भी हमारे स्टैंडर्ड तो हर चीज में मयार है। हम हर एक से तो अपने घर का राशन भी नहीं लेते हैं। अरे राशन बहुत दूर की बात रही, घर मोहल्ले में अगर 10 दुकानें दूध की हैं तो दूध भी हर एक से नहीं लेते। पक्का होता है यार ये आदमी सही है, इसका दूध लेना चाहिए है? बाल भी अगर कटवाने जाते हैं और उस एक दुकान पर 10 आदमी काटने वाले हो, ना 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 मैं 4 नंबर कुर्सी पे बैठता हूँ भाई, वो बाल सही काटता है। यही है। दर्जी भी अपना पक्का, हजारों दर्जी होंगे मगर हम एक ही दर्जी से सिलवाते हैं। इलाज कराना हो हजारों सैकड़ों डॉक्टर हैं, एक ही डॉक्टर है अपना भाई। ये है जब दुनियावी लिहाज से हर एक का मयार है, दीनी लिहाज से खाली ऐसे ओपन कर दिया, जिसको चाहे जो कहे वो सुने, सुनाते जाओ। नहीं, स्टैंडर्ड बनाए, स्टैंडर्ड बनाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये क्वालिटी, ये जो इमाम अहमद रजा के पीछे चलने वाली बात है, ये हमारे अमीर सुन्नत हमको सिखाते हैं। आला हजरत पर अपनी आंखें बंद, बस खलास, इनके अलावा नहीं। इनकी तालीमात पर इंशाअल्लाह अमल करेंगे, दुनिया और आखिरत में इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा इंशाअल्लाह। तो हमने आयत करीमा की रोशनी में आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह की कुछ शानें सुनी। अल्लाह पाक के यहाँ वलियों का बड़ा मकाम है, उनके दामन से जुड़ जाना ये बहुत बड़ी नेमत है। जी हाँ,
ہم الحمدللہ سرکار اعلیٰ حضرت کا اگر وہ سلسلے کا فیضان لینا چاہیں تو سرکار اعلیٰ حضرت جو ہے وہ ہمیں سرکار غوث پاک کے دامن سے وابستہ کرتے ہیں نا. اعلیٰ حضرت کے جو سلسلے میں بیعت ہوتا ہے وہ غوث پاک کا مرید ہو جاتا ہے. غوث پاک ہمیں مولا مشکل کشا کے دامن سے وابستہ کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ بڑا مضبوط اور اسٹرانگ ہے. اور کیسا اسٹرانگ ہے کہ سرکار غوث پاک ہمارے غوث اعظم رحمت اللہ علیہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ میرے مریدوں اور میرے چاہنے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا. الحمدللہ. ہم کیوں نہ محبت کریں. تو یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ پاک کے ہاں ولیوں کا بڑا مقام ہے. ان کے دامن سے جڑ جانا بڑی نعمت ہے. اور اللہ پاک اپنے ولیوں کے صدقے گناہگار بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ترجمہ کنز العرفان اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سچوں کے ساتھ رہنے کی ایک حکمت یہ ہے کہ یہ سچے تو بخشے بخشائے ہیں, یہ تو اس شان والے ہیں, ایسے اعمال والے ہیں کہ روز قیامت ان سے حساب نہ لیا جائے, بلا حساب ہی ان کو داخلہ عطا فرما دیا جائے. تو ان کے ساتھ جو خوش نصیب ان سچوں کے ساتھ ہوگا اس کی بھی زیادہ تحقیق نہیں ہوگی, زیادہ سخت حساب نہیں لیا جائے گا, بلکہ ان سچوں کی نسبت کے سبب بخشش نصیب کر دی جائے گی. اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور جو ان کے چاہنے والے ہوں گے, جو ان کے عشق اور محبت میں اپنی زندگی گزاریں گے, تو عاشقوں نے لکھا ہی ہے نا کہ ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا, کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث. انشاءاللہ زیادہ سختی نہیں ہوگی, بلکہ بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو اولیاء کرام ہیں, مشائخ کرام ہیں, پل صراط سے جب گزرا جائے گا تو یہ بڑی بڑی ان کے اوپر چادریں ہوں گی جن کے ہزاروں ریشے لٹک رہے ہوں گے, اور ان کے چاہنے والے, ان کے مرید وہ ریشے پکڑ لیں گے اور وہ اپنے مشائخ کے ساتھ بعافیت جو ہے وہ پل صراط بھی پار کر جائیں گے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں الحمدللہ یہ جو ہم نے سنا سچوں کا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, ایک بڑی پیاری تفسیر میں ہمارے صراط الجنان شریف میں اس حوالے سے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ یہ جو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, تو یہ اس آیت کے تحت بھی جو علماء نے لکھا اور تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ اس آیت میں نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا ثبوت ملتا ہے, کیونکہ ان کے ساتھ ہونے کی ایک صورت ان کی صحبت اختیار کرنی. یہ جو اجتماعات میں بلایا جاتا ہے, مدنی مذاکروں میں بلایا جاتا ہے, تو علماء نے جو لکھا ہے جو نیک لوگوں کی سچوں کی جو صحبت ہوتی ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ ان کی سیرت و کردار اچھے اعمال دیکھ کر خود بھی گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے. یعنی مشاہدہ ہے کہ رمضان کا روزہ رکھنے کا ذہن جن کا نہیں تھا, الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آ کر وہ نفلی روزے رکھنا شروع کر دیتے. 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کا جن کو شعور نہیں تھا, الحمدللہ توبہ کی, نمازی بنے, اور یہاں تک کہ اب تہجد پڑھنا شروع کر دی. جو فرنگی فیشن, انگریزی فیشن اپنانے کے دلدار تھے, لیکن آج الحمدللہ وہ سنتوں کے عامل نظر آتے ہیں, سنتوں پر عمل کرنے, تو یہ توفیق مل جاتی ہے. اور پھر اس کا اثر کیا ہوتا ہے
علماء لکھتے ہیں کہ دل کی سختی ختم ہوتی ہے، رقت و نرمی محسوس ہوتی ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ یہ سوشل میڈیا اور دیگر معاملات کی وجہ سے ہماری وہ روحانیت ہی نہیں ہے۔ نماز پڑھتے بھی تو بے دلی سے، دعا کرتے وقت کب کس کو رونا نصیب ہوتا ہے، کب اپنے گناہوں پر شرمندگی ہوتی ہے۔ یعنی آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو شاید یہ بات تو بڑے فخریہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے فیکٹری میں، اپنے ادارے میں بیسٹ امپلائی کا ایوارڈ ملا ہے۔ کیوں بھائی؟ کہ میں نے پورے سال ایک دن بھی چھٹی نہیں کی، پورے سال میں ایک دن بھی لیٹ نہیں ہوا۔ جناب مجھے پنکچولیٹی کا سرٹیفکیٹ مل گیا، مجھے پابندی کا سرٹیفکیٹ مل گیا، میں نے اپنے ادارے میں اتنا کام کیا، اتنا کیا۔ ارے اللہ کے بندے، کیا کوئی ایسا سال ہے کہ جس میں بحیثیت مسلمان یہ کہہ سکوں کہ میری ایک وقت کی بھی نماز نہیں چھوٹی ہے؟ کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک وقت کی بھی میری جماعت نہیں چھوٹی ہے؟ میں آج دنیاوی سیٹھوں کو راضی کرنے کے لیے ان کے ادارے میں تو اپنی جان توڑ کوششیں کر رہا ہوں، لیکن سوچیں کہ اس دین کی خدمت کے لیے ہماری کیا کوششیں، ہمارے دین کی کوششیں کیا ہیں، ہم اس پر اپنا کیا انداز اختیار کرتے ہیں، ہمارے کیا معاملات ہیں، نمازوں کی طرف ہمارا کتنا دھیان ہے۔ اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، تو اس آخری نبی کے بعد تو اب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم نیکیاں کریں بھی، نیکیاں پھیلائیں بھی، گناہوں سے بچیں بھی، دوسروں کو بچائیں بھی۔ تو یہ سچوں کی صحبت انشاءاللہ دل کی سختی کو ختم کرے گی، دل میں نرمی پیدا ہوگی۔ پھر کیا ہے؟ ایمان پر خاتمے، قبر و حشر کے ہولناک معاملات کی فکر نصیب ہوگی کہ میں مسلمان ہوں، لیکن مجھے ڈرایا بھی گیا ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اپنے خاتمے سے ڈرو نہیں، نہ جانے مرتے وقت میرا کیا بنے گا۔ اگر یہی فلم ایکٹریس اور یہی گناہوں بھرے بازار میں گرم رہے تو کہیں ایسا نہ ہو گانے بولتے بولتے انتقال ہو جائے، بے حیائی کے معاملات کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں، اور کہیں خدا نہ خواستہ اس میں ایمان ہی برباد ہو گیا تو شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ مسلمان کا کسی طرح ایمان چھیننے میں کامیاب ہو جائے۔ اب ہماری وہ فکر کیسے نصیب ہو، کس طرح سے ہم اپنے بولنے کو درست کریں، کس طرح ہم اپنے عمل کے معاملے میں غور و فکر کریں کہ ہم اتنے آزاد نہیں ہیں، ہمیں باؤنڈری ہے ہماری، بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے شریعت کی باؤنڈری ہے ہمارے پاس، اس باؤنڈری کے اندر ہم کو رہنا ہے۔ چاہے وہ گھر میں کوئی فنکشن ہو، بچے کی خوشی ہو، شادی کا معاملہ ہو، بچے کی پیدائش کا معاملہ ہو، کوئی بھی جو جائز ہم رسمیں کرتے ہیں اس میں بھی شریعت کی پابندی ہے، لیکن کہاں پر، کیسے سوچا جائے۔ اور پھر قبر و حشر، ہم جو دنیا سے اپنے معاملات کر رہے ہیں، حلال و حرام کی بھی تمیز اٹھا دی گئی، اب یہ سارا معاملہ کرنے والا سوچے تو صحیح کہ میں یہ کروڑوں اربوں روپے بھی اگر کما لوں، اپنے بینکوں کو بھر دوں، پراپرٹیوں پہ پراپرٹیاں خرید لوں، ایک سے گاڑی میری گیریج میں کھڑی ہے، اور یہ سب حرام کا مال اگر میں جاؤں گا جب دنیا سے تو میں ساتھ کیا لے جاؤں گا؟ کیا ہے کوئی ایسا کہ جس کو دیکھا ہو ہم نے کہ اس کے نیچے ڈالروں کی کوئی تھپی لگائی گئی ہو، اس کی قبر میں کوئی ایئر کنڈیشن لگائے گئے ہوں گے، کوئی جناب کوئی بستر بچھائے جائیں، کوئی فانوس لٹکائے جائیں؟ کبھی ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جو اربوں روپے بھی کمائے وہ سب کو یہیں چھوڑ کر چلا جائے گا، اور یہ کون مزے کرے گا؟ اس کے بعد تو ہماری اولاد کرے گی، اور ہم کو اس حرام مال کمانے پر مار پڑے گی۔ ہم سوچیں، غور کریں، آج جو زمینیں قبضہ کر لی جاتی ہیں، مال ہڑپ کر لیے جاتے ہیں، قرضہ لے کر دبا لیا جاتا ہے، نہ جانے کیسے کیسے انداز اپنا کر ہم مسلمانوں کے جو مال ہے اس کو مطلب ہڑپ کر لیتے ہیں۔ تو ہم سوچیں کہ یہ بندے کو جب یہ سوچ ہوگی تو پھر وہ احساس کرے گا، احساس کرے گا۔ جیسے کسی شخص کے بارے میں لکھا گیا، وہ بیمار ہوا، سخت بیمار ہو گیا، اور بظاہر بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، بستر پر لیٹا ہوا ہے اور آخری سانسیں گن رہا تھا۔ دیکھا کہ بچے بھی کھڑے رو رہے ہیں، بیوی بھی رو رہی ہے، ماں باپ بھی رو رہے ہیں۔ اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ اماں کیوں روتی ہو؟ تو ماں کہنے لگی کہ بیٹا تو دنیا سے جا رہا ہے، تیرے بعد میری کون کفالت کرے گا، کون مجھے دیکھے گا؟ ابو جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بیٹا تو دنیا سے چلا جائے گا، میرا سہارا کون ہوگا؟ تیرے بعد میرا کیا بنے گا؟ اے میرے بچوں تم کیوں رو رہے ہو؟
ابو جان آپ کے جانے کے بعد ہم یتیم ہو جائیں گے، ہمارا معاملہ کون دیکھے گا؟ اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ تو کیوں روتی ہے؟ آپ کے جانے کے بعد میں بیوہ ہو جاؤں گی، میرا کیا بنے گا؟ وہ شخص کہنے لگا تم سب پر افسوس ہے کہ میرے دنیا سے جانے پر تم اپنے لیے رو رہے ہو کہ ہمارا کیا بنے گا۔ ارے میرے بارے میں تو سوچو، میرا کیا بنے گا کہ میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں، تمہاری آسائشوں کے لیے حرام کماتا رہا، یہ حرام کا بوجھ لے کر میں اپنی قبر میں جا رہا ہوں، میری قبر میں میرا کیا بنے گا؟ مجھے قیامت کے دن پکڑا جائے گا، مارا جائے گا کہ حرام کمایا تھا اس کے لیے تجھے مارا جائے گا، میں کیا جواب دوں گا اس وقت؟ اور رب تعالیٰ ناراض ہوا، مجھے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا گیا، میرا کیا بنے گا؟ میرے لیے کوئی نہیں رو رہا۔ تو ہم غور تو کریں، سوچے تو صحیح کہ اپنی زندگی جو گزار رہے ہیں اس کا کوئی ڈسپلن نہیں بنائیں گے، کوئی سوچ و بچار نہیں بنائیں گے، اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر چلانے کی کوئی کوشش نہیں کی جائے گی۔ نہیں میرے پیارے اسلام بھائی، یہ ہے الحمدللہ اس پرفتن دور میں یہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے۔ اور آج دیکھیں دنیا بھر میں جس شخص نے بھی اس تحریک کو ویلکم کیا، جو بھی اس دینی ماحول سے جڑا، الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے اس کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے۔ اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی سچوں کے ساتھ کریں، سچوں کے ساتھ کریں کہ ہم سب پہ سچوں کے ساتھ اٹھائے جائیں، سچوں کے ساتھ ہمارا حساب کتاب ہو۔ اور الحمدللہ ہمارے یہ اسلاف اور یہ بزرگان دین کہ کہیں ہم داتا حضور کا عرس مناتے ہیں، کہیں خواجہ صاحب کی چھٹی منا رہے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ دلوں میں عشق رسول پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، عشق اولیاء پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، خوف خدا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو اپنے آپ کو نیکیوں بھرے ماحول میں وابستہ کریں۔ اور یاد رکھیے حدیث پاک میں ہماری بڑی زبردست رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ یہ لائک کرنے والے غور کر لیں، وہ کس کو لائک کر رہے ہیں، جس کو لائک کر رہے ہیں وہ واقعی لائک ہے یا نالائک ہے؟ کون ہے؟ ہم کس کو دیکھ رہے ہیں؟ ہم کس کو سن رہے ہیں؟ وہ کیا تعلیم دے رہا ہے؟ وہ کیا سکھا رہا ہے؟ وہ ہمارے دل و دماغ میں کس چیز کو ڈال رہا ہے؟ کس انداز سے وہ ہمارے عقائد، ہمارے نظریات، ہماری سوچ، یہاں تک کہ ہمارے ایمان کو برباد کر رہا ہے؟ تو اپنے آپ کو بھی بچائے، اپنے گھر والوں کو بچائے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جائیں۔ اللہ پاک ہمیں سچوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ